السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کمنٹ ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ چینلز کو ویوز ہوتے ہیں، نہ لائک ہوتے ہیں نہ کمنٹ ہوتے ہیں، صرف اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی سب دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور کہیں کہیں مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، کہیں کہیں مجھے جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں نا، ان چاہے ایک ہی ہوں وہ کمنٹ کرنے والے، ان کا کمنٹ پڑھ کے نا میرا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں، جو دیکھتے ہیں وہ ضرور کمنٹ کیا کریں، چاہے کچھ بھی نہیں، ایک ڈاٹ بھیج لیا کریں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سلائڈنگ میں ویوز آ رہے ہیں، بس مجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ناول کو، اس طرح فیل ہوتا ہے۔ تو پلیز مجھے چاہے نا ایک ڈاٹ کمنٹ کر دیا کرو، مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہہ لو کوئی پریزنس لگوانے والا حساب ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ بھی رہا ہے میرا، یا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میں فالتو میں ہی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز بتایا کرو کیسا لگ رہا ہے، یہ بھی بتاؤ آگے۔ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، ایون کہ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اس کی بھی بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے برا نہیں لگتا کہ یار دیکھو میں اتنے بھیج رہی ہوں پھر بھی اور مانگ رہے ہیں۔ میرا دل پھر کرتا ہے، وہ جب کہتے ہیں نا کہ اور دیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے چلو میں اور کرتی ہوں، چاہے مجھے تھکاوٹ ہو جائے، میں جو مرضی ہے، میرے سر میں درد ہو رہی ہو، میں پھر بھی اور ریکارڈنگ کرتی ہوں ان کے لیے، کیونکہ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ جی تو ٹائم ضائع کی بغیر میں ناول شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 43۔ ریحان واپس آیا تو ہاتھ میں پکڑا سامان گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھا۔ ریم نے جھٹ سے پیچھے مڑتے اپنا فون سیٹ سے اٹھایا تو شدید دھچکا لگا کہ اس کے فون کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ شاید وہ مسٹنڈی اس کے فون کو پاؤں تلے مسل کر بھاگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آنسو بھل بھل آنکھوں سے بہنے لگے۔ ریحان نے گاڑی واپس سٹارٹ کرتے ریورس کی۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی کے تاثرات اس کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کی جگہ چہرے پر سختی تھی۔ بہت گہرائی سے وہ اپنے برابر بیٹھی لڑکی کا سسکنا سن رہا تھا، جو محض ایک فون کے لیے رو رہی تھی۔ اس لمحے اسے لڑکیوں سے سخت کوفت محسوس ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ لڑکیاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے روتی تھیں، یہ بات اس کے لیے سمجھ سے بالاتر تھی۔ ول یو پلیز اسٹاپ کرائنگ؟ نہایت غصے سے جھڑکا تو ریم رونا بھول آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا تھا، اور اب اچانک واپس پہلے جیسا جلاد۔ سب کچھ زبردستی کرنے کے بعد وہ غصہ بھی اسی پر کر رہا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے کی نرمی کا اثر تھا کہ ریم سارا خوف بھلا کر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ نہیں ہوں گی چپ، اور روں گی، اور زیادہ روں گی، اور زور زور سے روں گی۔ جس کی زندگی میں آپ جیسا انسان زبردستی گھس آئے، اور وہ رونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے جتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ پھر سے نیا فون لے سکوں۔ برتھ ڈے گفٹ تھا میرے لیے بہت قیمتی تھا، بابا کتنے جتن اور محبت کر کے لائے تھے۔ غصے سے بولتی وہ اب واقعی زور سے رونے لگی تھی، جبکہ ریحان نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور غصے سے ریم کو گھورنے لگا۔ کتنی اچھی لگتی تھی یہ لڑکی خاموش، اور جب اپنی زبان چلاتی تھی تو دل کرتا تھا زبان کاٹ دے۔ رونا بند کرو، ریحان نے ضبط کرتے تنبیہ کی، لیکن وہ جواباً اور شدت سے رونے لگی۔ آئی سیڈ اسٹاپ کرائنگ ریم نعمان علی۔ اب کہ ریحان نے اور سختی سے کہا، پر اس بار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ موبائل گود میں گرائے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی، اور ریحان اسے گھورے گیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا رونا اتنی تکلیف دینے لگا تھا۔ دماغ تیزی سے چلاتا وہ تو یہ تک سوچ چکا تھا کہ اپنا پرانا، جو اب تک اس کے پاس پڑا تھا، پرانا فون، ادھر لکھا ہی نہیں ہوا، اچھا وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جو اب تک اس کے پاس پڑا تھا، بے تحاشا قیمتی موبائل وہ کسی بہانے سے نعمان علی کو دے دے گا، اور وہ یقیناً اس احمق لڑکی کو دے دیتا۔ مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی یہ سو ہی جانے کیوں ناقابل برداشت تھی۔ ریحان کے جذبات و احساسات اس لڑکی کے لیے اچانک اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ بدلنے لگے تھے۔ کیوں؟ جانے کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کے لیے بہت خطرناک تھا، اسی لیے وہ اس سوال کا جواب فی الحال بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ جس کا گمان اسے ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے ریم کو اسی طرح روتا ہوا دیکھنے کے بعد اس نے آگے کی جانب جھکتے فرنٹ سیٹ کی سائڈ میٹ کے نیچے سے سلور پسٹل نکالی، جو سائز میں کچھ چھوٹی تھی، پر وہ پسٹل ریم کے سر پر رکھ دی۔ اپنے سر پر کچھ سخت سا محسوس کرتے ریم نے چہرہ ہاتھوں سے ہٹایا، پر چہرے سے ادھر لکھا ہونا تھا، میں نے وہ مس اس لیے کیا
ادھر نا نس سے لکھا ہوا تھا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹایا پر یہ دیکھ کر ہوش اڑنے لگے کہ وہ ظالم اس کے سر پر بندوق تانے بیٹھا تھا صرف اس کے رونے پر۔ ریم کو اچانک کچھ لمحے پہلے والا ایحان یاد آیا جو صفاقی سے اتنی بری طرح ان لڑکیوں کو زخمی کر رہا تھا، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ جلاد اس پر گولی چلا دیتا۔ چپ ہو رہی ہو یا میں ہمیشہ کے لیے چپ کروا دوں؟ سرد ترین لہجے میں سوال کرتا وہ اسے اس وقت کوئی خون اشام بلا لگا تو ہوش میں آتے ریم سہمی انداز میں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو لاکھ کوشش کے باوجود بھر بھر کے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ گڈ، مجھے یقین ہو گیا تم لاتوں کی بھوت ہو۔ میں غلط باتوں کا استعمال کرتا ہوں، مگر اگر گن واپس نہیں، مسکرا کر گن واپس اپنی جگہ پر رکھتے اس نے ایک نظر غصے سے خوف سے خود کو دیکھتی ریم کو دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد گاڑی روشنیوں کے راستے پر آئی تو ایحان نے نرمی سے پوچھا، وہ جو جب سے آنسو رو کے بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر اس کی نرمی کو دیکھتے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہیں بیٹھنا، باہر مت نکلنا، سختی سے وارن کرتے ایحان نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر روکی۔ اس کے جاتے ہی ریم چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے رو دی، یہ عذاب بن کر مجھ پر کیوں نازل ہو گئے ہیں؟ تم بہت برے ہو ایحان دلشیر، وہ غصے سے چہرہ ہاتھوں میں گرائے بول رہی تھی۔ اللہ کرے تمہارے پیچھے بھی گنڈے پڑے اور تمہارا فون بھی ٹوٹ جائے، وہ غصے سے بول رہی تھی جبکہ کھڑکی پر اس کی جانب کھڑے ایحان دلشیر کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ پھر ان گنڈوں کا بھی وہی حال ہوگا جو کچھ دیر قبل ان گنڈوں کا ہوا تھا۔ کیوں بیچارے گنڈوں کو بد دعا دے رہی ہو؟ بہت معصومیت و سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا تھا پر ریم ایک دم سیدھی ہوتی اپنی سائڈ کی کھڑکی پر ایحان کو کھڑا دیکھ سہم گئی تھی۔ جب ایحان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم کپ تھا جس کے آئس کریم کے اوپر کرشڈ پستہ تھا، یعنی یہ پستہ فلیور آئس کریم تھی۔ تو ایحان کیسے جانتا تھا اسے اسی فلیور کی آئس کریم پسند ہے؟ پہلے سوچا انکار کر دے، پھر خیال آیا وہ کون سا اس کا انکار سن لے گا، جبکہ اب خود بھی دل آئس کریم کھانے کو بچوں کی طرح مچل گیا تھا۔ مجھے نعمان علی نے بتایا تھا تمہیں پستہ فلیور کی آئس کریم پسند ہے۔ ایحان نے ایک بھرپور نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی طرف آتے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پسند یہ فلیور۔ آئس کریم کا پہلا چمچ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ منہ بگاڑتے وہ غصے سے بولی۔ ایحان نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ دوسری جانب گھمایا، میں نے یہ تمہاری پسند سوچ کر لیا بھی نہیں، یہ مجھے پسند ہے اس لیے لیا۔ اس کی بات سن کر ریم اس آئس کریم کو گھور کر دیکھنے لگی، بس نہ چلا کہ وہ آئس کریم ایحان کے منہ پر مار دے۔ آنسو صاف کرو، چہرہ اور اسکارف درست کرو اپنا۔ ریم کے گھر پہنچنے سے پہلے دور فاصلے پر گاڑی روکتے اس نے نیا حکم صادر کیا۔ فی الحال وہ خود مزید ایک بھی لمحہ اس شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ خاموشی سے اس کا حکم ماننے لگی۔ جب حلیہ درست کر لیا تو ایحان نے گاڑی ریم کے گھر کے باہر روکی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ریم منع کر دیتی، پر نہ ابھی پیروں میں چپل تھی اور نہ ہی اسے محلے کی کسی آنکھ کا ڈر تھا۔ گاڑی سے اترتے بنا ایحان کی جانب دیکھے اس نے گھر کا تالا کھولا اور اندر جا کر اتنی زور سے دروازہ بند کیا جیسے دروازے کے درمیان ایحان کی انگلیاں ہوں۔ ریم کی حرکت پر سر جھٹکتے گاڑی گلی سے باہر نکالی۔ اب اس کا ارادہ سیدھا اپنے گھر جانے کا تھا۔ سر بالکل بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے واپس بند ہوتی آنکھیں دوبارہ کھولی تو اچانک آنکھوں سے روشنی ٹکرائی جس پر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کافی دیر ایسے ہی غائب دماغی سے لیٹنے کے بعد اسے سب کچھ یاد آنے لگا، اس ظالم اور سفاک شخص کی سفاکیت، کچھ دیر پہلے کیا کچھ ہوا تھا۔ سب یاد آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بیٹھتے ہی نظر بالکل سامنے لگے مرر پر گئی جس کے سامنے عرض خان زادہ شرٹ لیس بیٹھا تھا۔ اس کی باڈی کے پچھلے کٹس بہت نمایاں تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کی باڈی کو تراشا گیا ہو، پر ایلف کی نظر تو اس کے بازو پر کام کرتے ہاتھوں پر تھی جہاں سرخ زخم تھا اور ارزق اس پر کوئی لیکوڈ چیز لگا رہا تھا۔ پھر باریکی سے سفید بینڈیج کرنے لگا۔ وہ یک ٹک ارزق کے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بینڈیج کرتا کھڑا ہوا اور مڑ کر ایک نظر ایلف کو دیکھا،
فرسٹ ایڈ باکس بند کرنے لگا۔ اس نے ایک بہت گہری نظر ایلف پر ڈالی تھی اور یہ نظر ایسی تھی جس نے ایلف کو اندر تک لرزا دیا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ایلف فوراً نظریں پھیر گئی تھی۔ جب اچانک اپنے دوپٹے کا ہوش آیا، وہ اس شخص کے سامنے بے حجاب تھی، لیکن پورا بستر ٹٹولنے کے باوجود وہاں اس کا دوپٹہ نہیں تھا۔ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹتے وہ پریشانی کے عالم میں واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں پھر سے پانی سے بھرنے لگیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ لہجہ کافی نرم اور سادہ تھا۔ نکاح کے 2 بول کیا پڑھے گئے تھے؟ عرضی کو اپنے دل و جان کی کیفیت و کایا پلٹتی محسوس ہوئی تھی، بلکہ اتنی بربریت کے باوجود عرضی کے اتنے مطمئن ہونے پر ایلف کو نئے سرے سے درد و رنج کا جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ خود پر اس کی بے باک و گہری نگاہیں محسوس کر کے خود میں سمٹ سی جا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ عرضی پرسکون سا اٹھا اور دروازہ کھول کر ملازمہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے تھام کر دروازہ لاک کرتا بیڈ تک اس کے قریب آ کر بیٹھا، یوں کہ اپنے اور اس کے درمیان کھانے کی ٹرے تھی۔ ایلف، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آج میں اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ شاباش، جلدی سے منہ کھولو۔ پاستے کا ایک چمچ بھر کر عرضی نے چمچ اس کے منہ کے آگے کیا۔ ایلف نے خود کو اس کے رحم و کرم پر بے تحاشا بے بس محسوس کیا تھا، تبھی خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے نوالا کھانے لگی۔ چند ہی نوالے کھا کر ایلف نے ہاتھ سے بس کر دینے کا اشارہ کیا۔ عرضی نے بغور اس کی بھیگی لرزتی پلکوں اور گلابی چہرے کی جانب بغور دیکھا۔ مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ عرضی نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ایلف کو اس کی ڈھٹائی اور بے مہری پر جی بھر کر ٹاؤ چڑھا۔ کاش کے سامنے موجود شخص وہی مہربان اور نرم مزاج شخص ہوتا جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی، مگر اب سینے میں دل بالکل خاموش تھا، بہت خاموش۔ کچھ کہنے اور سننے کو بچا ہے آپ نے؟ وہ چڑھ کر بولی تو وہ بے مہر گہرا مسکرا دیا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو وہ ٹرے اٹھا کر دروازے تک گیا تھا۔ یقیناً ٹرے لینے کو ملازمہ ہوگی۔ ایلف نے لب بھینچ لیے۔ اس ظالم کی طرح یہاں کے ملازمین بھی جیسے بے جان روبوٹ تھے، صرف اسی کے حکم کے پابند۔ اسی لیے اسے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب سے دماغ میں کھچڑی پکا رہی تھی کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آخر قرآن یا ایحان سے کس طرح رابطہ کرے، جبکہ وہ جن مستقل اس کے سر پر سوار تھا وہ دروازے پر تھا۔ ایلف نے جلدی سے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی، مگر اسے اپنا دوپٹہ کہیں نظر نہ آیا۔ عرضی اس کی جانب مڑا تو اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کر لیا۔ جب بھی کم ورڈ آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کمفرٹ ہے، تو میں کمفرٹ بولتی پھر وہ لفظ صحیح بولتی ہوں۔ خود کو کمپوز کر لیا۔ وہ بھی تو بے شرموں کی طرح شرٹ لیس ہی کمرے میں گھوم رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا پھر سے بیڈ پر اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ ایلف کا دل گویا کانوں میں دھڑکا۔ ڈر تھا کہ پاگل ہوتے دل کی دھک کہیں پاس بیٹھا شخص ہی نہ سن لے، اسی لیے بے چینی سے اپنا بھاری ہوتا ماتھا مسلا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ زاویہ نگاہ بدلا تو تمام احساس و جذبات ہی جیسے بدل گئے تھے۔ ملکیت کا احساس نشہ بن کر سر چڑھنے لگا تھا۔ موقع بھی ہے اور دستور بھی کہ مقولے اردو بہت مشکل لگ رہی ہے ادھر سے۔ دستور بھی کہ مقولے کے مصداق اسی کے کمرے میں تنہائی میں اتنے قریب اپنی محبت کے موجودگی۔ عرضی کے تمام احساسات و جذبات میں منہ زور طوفانات سی طغیانی لے آئی تھی۔ سر میں شدید درد ہے تمہاری وجہ سے۔ ایلف نے اس سے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ حسرت تھی کاش جملہ بھی پورا ادا کر پاتی جب وہ اس کی اس جان چھڑانے والی حرکت پر گہرا مسکرایا تھا۔ عرضی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایلف اس کے بے قرار لمس پر ٹھٹکی۔ اچھا ہوا تم نے اپنی نیند اچھے سے پوری کر لی اور تھکن بھی اتار لی۔ رہا یہ سر درد، یہ تو منٹوں میں دور بھاگ جائے گا۔ بس کرو، اتنا رومانٹک نہ ہو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ عرضی خانزدہ اس کا ہاتھ جذبوں کی گرم جوشی سے دباتے نرمی سے بولا تو وہ بدک کر پیچھے ہونے لگی، لیکن یہ محض اس کی خوش فہمی
ثابت ہوئی وہ پل میں اسے اور قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی نظر الف کی پانی سے بھری آنکھوں پر تھی۔ کیا مطلب؟ ارزق سے پہلی بار اسے اتنا خوف محسوس ہوا تھا کہ دل خوف سے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ مطلب صاف ہے، اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی وجہ سے اٹھایا ہے کہ شادی کی پہلی رات اچھی گزرے۔ ارزق بولا تو الف اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ ارزق خانزادہ سے سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتی تھی پر یہ نہیں۔ وہ نکاح تو زبردستی کر چکا تھا تو کیا بدلے کے لیے روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی روندنے والا تھا، جبکہ دوسری جانب کے جذبے اس وقت کم از کم الف ارزق خانزادہ کے لیے بالکل خالص اور سچے تھے۔ جذبوں سے بوجھل وہ اس کی بے یقین آنکھوں پر جھکتے بے اختیار ارزق نے اپنے ہونٹ الف کی دائیں آنکھ پر رکھے تو کئی موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ الف سکتے کے عالم سے باہر نکلتی ارزق کو پیچھے دھکیلتی وہاں سے اٹھی اور دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ سہمی ہوئی تھی جبکہ ارزق کو اس صورتحال میں اس کا جھٹکنا شدید چبھا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، خوف و گھبراہٹ سے بول کر وہ بتا رہی تھی یا التجا کر رہی تھی سمجھ نہ آیا۔ یہ یقین تو اسے ہو گیا تھا کہ یہ شخص بہت ظالم ہے۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، حق بھی رکھتا ہوں اور ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور تم مجھے میری ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ الف بیوی ہو تم میری۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو الف دروازے کی جانب بھاگی اور دروازے کا لاک گھماتے کھولنے کی کوشش کی، پر ہر بار کی طرح یہ کوشش بھی بیکار ثابت ہوئی۔ الف ڈرامے بند کرو، ہمارے رشتے کا، میرے خالص جذبوں کا مذاق مت بناؤ۔ تم جتنا مجھ سے بھاگو گی اتنی اذیت پاؤ گی۔ الف کو بازو سے پکڑتے اپنی جانب رخ کرتے ارزق سنجیدگی سے بولا، اس نازک دل کومل لڑکی کا خود سے ڈرنا گھبرانا اسے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ ایک اذیت کی لہر وجود میں اٹھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو۔ اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی بھی تو میں بے ساختہ روتے ہوئے آگے بول نہ پائی، کیونکہ دھمکی بھی کیا دیتی۔ وہ بے بس تھی جب ارزق نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے اور اس شدت سے رکھے کہ ارزق کا سرخ پھولا گال اس کے لبوں کی شدت پر انار ہو گیا۔ مجھے تمہاری چکس بہت اٹریکٹ کرتے ہیں میری جان۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا کہ ان گالوں کو دیکھ کر تو نکاح سے پہلے بھی بارہا انہیں چھونے کا خیال دل میں گزرا تھا، جسے وہ بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے جھٹکا کرتا تھا۔ ہاں، نکاح سے پہلے وہ برآن دل شیر کی بہن تھی، وہ نفرت کا حق رکھتا تھا، پر اب برآن دل شیر سے بھی قریبی رشتہ اس کا ارزق خانزادہ سے تھا۔ وہ ارزق خانزادہ کی بیوی تھی۔ برآن دل شیر کی بہن سے اگرچہ وہ نفرت کر بھی لیتا لیکن اپنی بیوی سے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے فوراً نکاح کیا تھا، کیونکہ الف واحد وہ شخص تھی جس کے لیے اس کے دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی سفارشی تھا۔ مجھ سے دور وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہوئی تو ارزق نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اب اس کی نظر الف کے کپکپاتے لبوں پر تھی۔ وہ الف تو مزاحمت یکسر نظر انداز کر گیا اور اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ عین اسی وقت الف نے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا، جس کے باعث ایک بار پھر برآن کے لب برآن تو اس کا بھائی ہے جس کے باعث ایک بار پھر ارزق کے لب اس کے بائیں گال سے ٹکرائے۔ چلاک گال پسند ہیں تو اس کا مطلب شوہر سے صرف گال پر پیار لوگی۔ مجھے تمہارے ہونٹ بھی بہت پسند ہیں میری جان۔ دوسرے گال پر بھی اسی شدت سے بوسہ دیتا وہ بھاری گمبھیر لہجے میں شرارتاً بولا، جبکہ الف کے لمحہ بلمحہ تیز دھڑکن واضح سن پا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کے ساتھ میری بھی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف الف جو بہت مزاحمت کر رہی تھی، سب رائکا جا رہا تھا۔ وہ ارزق خانزادہ سے شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، جان ہتھیلی پر تھی، جسم ٹھنڈا پڑتا سن ہونے لگا تھا جب ارزق نے اچانک اسے بازو میں اٹھایا، جس پر الف کی مزاحمت مزید بڑھی، جس کے باعث ارزق کے بازو میں درد کی ٹیسی سی اٹھی۔ سختی سے لب بھینچتے اس نے الف کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں اور دونوں ہاتھ
تکیے سے لگاتے ایک جھٹکے سے اسے قابو میں کیا۔ پلیز ایلف کے منہ سے بس اتنا نکل پایا، اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ ملی کیونکہ ارزق خانزادہ نے اس کے الفاظ پر قفل لگا دیا تھا۔ میں تم سے برہان بھائی کی معافی مانگتی ہوں، ان سب میں میرا کیا قصور؟ چند لمحے بعد وہ دھڑکنیں معمول پر لانے کی کوشش کرتی اتنا ہی بولی تھی۔ ارزق خانزادہ کے چہرے کی نرمی اچانک سختی میں تبدیل ہو گئی۔ میں بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں کیونکہ تم میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے ہو، وہی تم سے برداشت نہیں ہو رہی شاید، اس لیے برہان دل شیر کا نام میرے سامنے مت لو۔ ایلف اگر اس کی بہن کی حیثیت سے میرے سامنے رہی تو میری سختی اور شفاقی تمہاری جان لے لے گی۔ برہان کا نام لیتے اس کے منہ کے ساتھ الفاظ اور ہر انداز میں نفرت تھی۔ ایلف بے بسی سے آنکھیں میچ گئی جب اگلے لمحے اپنی کالر بون پر ارزق کے لب اور بیئرڈ کی چبھن محسوس ہوئی۔ مجھے یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تھوڑا وقت دے دو۔ ابھی نہیں، پلیز پلیز۔ اب کہ بیوی کی حیثیت سے اس ظالم سے پناہ مانگی تو ارزق خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ارزق کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایلف کو لگا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پر وہ تو اس کی ننھی ناک کو نرمی سے لبوں سے چھونے لگا، پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میری نزدیک وقت دینے سے دوری اور بڑھتی ہے، جبکہ میں تمہیں خود سے قریب تر کر لینا چاہتا ہوں کہ میں سانس بھی لوں تو تمہاری مہک میرے وجود میں سے آئے۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میرا ضبط مت آزماؤ ایلف۔ میری نرمی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، یا شاید کسی کے لیے بھی نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ اختیار کر رہا ہوں تو تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں سختی کروں۔ کہتے سار اب ارزق نے ایلف کی چن پر اپنے لب رکھے تو ایلف سسک پڑی، جبکہ دوسری جانب وہ جو پہلے کبھی کسی صنف نازک کے قریب نہیں گیا تھا، ایلف کے معاملے میں خود کو بے تحاشا بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایلف کی مزاحمت، سسکیاں، سب کچھ نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ کسی نازک شے کی طرح اس نے ایلف کو بہت نرمی سے خود میں سمیٹا تھا اور پھر سالوں بعد بہت سکون کی نیند سویا تھا۔ ابھی سوئے گھنٹہ گزرا تھا جب دبی سسکیوں سے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ آنکھیں کھول کر بیڈ پر کچھ فاصلے پر دیکھا تو ایلف اس کی جانب پیٹ کیے سسک رہی تھی۔ بے اختیار ارزق نے گہری سانس خارج کی۔ وہ کس بات پر رو رہی تھی؟ وہ اس کی قریب آیا اس بات پر، یا پھر ایلف کو بازو سے کھینچتی؟ اس نے ایلف کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ایلف کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ارزق نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی نظر ایلف کے رونے کے باعث سرخ ہوتی ناک پر تھی۔ کہا نا چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ سر میں درد تھا تو پین کلر دوں؟ ارزق کے سوال پر وہ اور زیادہ اب کی بار آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے کیا کہتی سر درد؟ وہ تو اس کی روح تک کو کچوکے لگا گیا تھا، مگر پھر ارزق نے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کی کمر سہلانے لگا۔ یہ اسی نرمی کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اب رو رہی تھی، اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ ایلف، یہ حق تھا میرا، اور میں تمہارے اور اپنے رشتے میں کوئی دوری اور سمجھوتا نہیں چاہتا تھا۔ اگر تم یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو کہ میں نے تمہارے بھائی کی دشمنی میں تمہیں پامال کر دیا تو تم غلط ہو۔ میں آج تک کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا کیونکہ مجھے کبھی کوئی اچھی ہی نہیں لگی۔ جب ناپسندیدہ لڑکیوں کے قریب نہیں گیا تو ایسی لڑکی کے قریب کیوں جاؤں گا جس سے نفرت کرتا ہوں؟ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ ارزق خانزادہ تم سے محبت کرتا ہے، پھر وہ تمہارے اتنے قریب اس لیے آیا کیونکہ نکاح کے بعد چند لمحوں میں محبت عشق کا سفر طے کر گئی۔ آفر، یہ ادھر آنا آفر لکھا ہوا تھا، میں نے پھر آفر ہی پڑھا ہے۔ آخر یہ اقرار میں پہلے کرتا تو تم پہلے کی طرح کبھی یقین نہیں کرتی۔ وہ جو ارزق کی باتیں سن رہی تھی، رونے کی آواز بند ہو چکی تھی پر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن ارزق نے اسے خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس وقت تک اس کا سر اور کمر سہلاتا رہا جب تک کہ وہ روتی روتی نیند کی وادیوں میں اتر نہیں گئی۔ ایلف کے سونے کے بعد ارزق نے اس کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر درست کیا۔ ایک نرم بوسہ ایلف کے ماتھے پر دیتا وہ سنجیدگی سے اپنا نائٹ گاؤن پہنے کمرے سے باہر نکل گیا۔
زرمش سے سامنا ہونے کے بعد 2 دن تک اس نے زاویار سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی زاویار کی کالز اور میسیجز کا جواب دیا تھا۔ وہ زاویار سے بالکل ایسے خفا تھا جیسے وہ زاویار کا دوست نہیں بلکہ پہلی بیوی ہو اور اس کی دوسری شادی پر خفا ہو، جبکہ دوسری طرف زرمش اور ایانارا کی شکل کا ہو بہ ہو ہونا بھی ایک بڑی معمہ تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ لیکن ان 2 دنوں میں جو چیز اسے بہت بھلی لگ رہی تھی وہ ایانارا کا اسے اگنور کرنا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گھر آنے تک اس کا انتظار کرتی اور نظر کے سامنے رہنے کی کوشش کرتی، پھر یوں برہان دل شیر کو نظر انداز کرتی جیسے وہ ہو ہی نہ۔ یہ بھی کمال ادا تھی اس کی اس ننھی سازشوں کا جو وہ یقیناً اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ یہ اس کے دل و دماغ کی خرافات تو ہرگز نہیں تھیں، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ یہ سب فرح کی پڑھائی گئی پٹیاں تھیں۔ آج آفس سے وہ جلدی واپس آیا تھا، لیکن ایانارا کو لاؤنج میں نہ پا کر منہ کا زاویہ بگڑا۔ وہ روز اسی کے انتظار میں رات صوفے پر ہوتی تھی اور اس کے آتے ہی نظر انداز کرتے کمرے میں چلے جاتی تھی۔ اس خیال کو جھٹکتا وہ کچن میں جانے لگا، یہ میں نے اپنی سے لائن ایڈ کی ہے، کہ قدم ٹھٹک کر باہر ہی رک گئے۔ فرح آپی، اینجل باری ایک بہت اکڑو اینجل ہے اور کتنے دن ایسا کروں وہ نہیں دیکھیں گے مجھے۔ ایانارا کی مایوس کن آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیسے معلوم وہ نہیں دیکھتے پاگل؟ فرح نے کوفت سے پوچھا۔ وہ تو جان چھڑوانے کے لیے اس کے سامنے نیا شوشہ چھوڑتی تھی، کیونکہ جیسے بہت ڈری سہمی لڑکی سمجھ کر اس نے ہمدردی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اب وہ اس کے گلے کا ہار بن چکی تھی۔ اسے یہی سمجھ آیا تھا کہ ایانارا ضرورت سے زیادہ بھولی اور بے وقوف ہے، پر وہ چاہ کر بھی اس قدر معصومیت برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیزار ہو جاتی تھی۔ اس کا خود کا ماننا بھی یہی تھا کہ برہان دل شیر ایسی ڈرپوک اور کم عمر بھولی لڑکی کے پیچھے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ جانتی تھی برہان دل شیر ایک عیاش اور بے باک طبیعت کا مالک ہے۔ اگر اسے ایانارا پسند ہوتی تو اب تک ایانارا کی معصومیت باقی ہی نہیں رہتی۔ اوف، آپ نہیں سمجھتی، کیونکہ ان کے منع کرنے کے باوجود میں نے 2 دن لپسٹک لگائی تھی، پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ دیکھا ہوتا تو کہتے نا، ایانارا روحانسی لہجے میں بولی، جبکہ اس کی بات پر باہر کھڑے برہان دل شیر نے گہری سانس لی۔ وہ کیسے بتاتا کہ پہلے دن اس نے سرخ اناری اور دوسرے دن ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی تھی؟ وہ بے وقوف لڑکی تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس یہ الگ الگ رنگ کی لپسٹک آئی کہاں سے، کس نے رکھی۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر لپسٹک تو وقت دو ایانارا ہتھیلی پر رکھی اس کی ڈریسنگ کس نے رکھی اس کی ڈریسنگ پر لپسٹک تو وقت دو ایانارا ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتا۔ فرح کا اکتایا لہجہ برہان نے بخوبی محسوس کیا، اس کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیا ایانارا کی اتنی پیاری باتیں اس کو بیزار کر رہی تھی؟ نہیں، آپ نے وہ نوٹ نہیں کیا جو میں نے کیا؟ وہ باہر جاتے ہوئے خوب سارا تیار ہوتے ہیں اور کبھی رات واپس ہی نہیں آتے، کبھی بہت لیٹ آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایانارا کے سوال پر جہاں فرح نے اسے گور کر دیکھا، وہیں برہان نے بھویں اچکائی، یعنی وہ اب اس کے آنے جانے کے اوقات پر بھی نظر رکھ رہی تھی۔ ایانارا میرا بچہ، میں ملازمہ ہوں، میرا کام صرف کام کرنا ہے، ان کے اوپر نظر رکھنا نہیں۔ فرح نے گہری سانس لیتے کہا، پر مجھے اندازہ ہے کہیں اینجل باری کسی اور لڑکی سے تو محبت نہیں کرتے، یا ان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی تو نہیں؟ ایانارا کے سوال پر فرح نے پہلی بار اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ باہر کھڑے برہان کی نرم تاثرات اچانک سخت ہو گئے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ ایک گند میں لپٹا زانی انسان تھا اور ایانارا ایک پاک ذہن اور پاکیزہ جسم و روح کی لڑکی۔ اپنے قدم پیچھے لیتا وہ دانت بھینچے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اوف، اب برہان نے اپنا ٹریک چینج کر لیا۔ اب وہ ایک دم سے اس لائن میں آ گیا کہ میں زانی ہوں اور وہ پاک ہے۔ اب یہ اس کے دل میں یہ آ گیا خیال، تو یہ ناول لٹکتا ہی جا رہا ہے۔ جبکہ فرح نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔
کیا بتاتی وہ انارا کہ برہان کی زندگی میں ایک نہیں کئی لڑکیاں آئی تھیں محض چند گھنٹوں کے لیے، وہ بھی حلال نہیں حرام ذریعے سے۔ جبکہ انارا فرح کے جواب نہ دینے پر اداسی سے وہاں سے جانے لگی۔ انارا میں کل بازار جاؤں گی، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ انارا کو جاتا دیکھ اس نے ایک دم پوچھا۔ وجہ اس معصوم دل کی لڑکی کا دھیان ڈیول کی طرف سے ہٹانا تھا جسے وہ اینجل مانے بیٹھی تھی۔ بازار؟ میں پہلے کبھی نہیں گئی، میں نے بازار نہیں دیکھا کبھی، پر میری خالہ جاتی تھیں اور اچھی چیزیں لاتی تھیں۔ وہ بہت جلدی بول رہی تھی۔ یہ زندگی کی وہ خواہش تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے ایک زندان میں بند رہی تھی جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ باہر کی دنیا اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک باہر کی دنیا ایک فیری ٹیل جیسی تھی۔ ہاں، بازار میں ہر طرح کی بہت پیاری چیزیں ملتی ہیں، تم ساتھ چلنا، بہت مزہ آئے گا، اپنے لیے کچھ لے بھی لینا۔ فرحہ اسے کہتے کام میں مصروف ہوئی، جبکہ انارا کا دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ پر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، بہت اداسی سے کہا تو فرح کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ بات؟ انارا سے لاکھ ہمدردی سہی، لیکن اس کا گھر بار تھا، وہ انارا پر پیسے نہیں لٹا سکتی تھی، اس لیے مجبوراً واپس انارا کو برہان کی طرف موڑنا پڑا۔ کیونکہ بات اب زبان سے نکل چکی تھی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی انارا کو۔ نہیں، تمہیں یہاں آئے مہینہ ہو گیا ہے، تم برہان سر سے اپنی تنخواہ مانگ لو، سب کو کل ہی ملے گی، سب کو کل ہی ملی ہے، تمہیں بھی دے دیں گے۔ یہ سنتے انارا سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کرے۔ اسے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ زریمہ نے برہان سے تنخواہ کی بات کی بھی تھی کہ نہیں، اور زریمہ نے تو ایسا چہرہ پھیرا تھا کہ پلٹ کر ایک فون کال بھی نہیں کی تھی۔ پر برہان نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ نوکری پر ہے، پھر تنخواہ تو ضرور بنتی تھی۔ کچھ سوچتے وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ الگ بات تھی، اسے برہان سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس بات کے لیے بھی جگر چاہیے تھا اور خود کو تیار کرنا تھا تاکہ برہان سے بات کر سکے۔ فرح کے حکم کے مطابق کھانا برہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ فرحہ نے پہنچایا نا۔ فرحہ نے حکم کے مطابق کھانا برہان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ دوپہر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے بعد وہ فارمل ڈریسنگ میں تیار ہوا تھا۔ اپنا والیٹ، موبائل اور کار کی کیز اٹھاتے وہ روم سے باہر نکلا۔ اس سے ضروری کام سے باہر جانا تھا، اور اس سے پہلے اس کی مخالف کمپنی کا آنر محسن قاسم اس کے گھر آ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گیا تو اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی وقت میں محسن قاسم وہاں آ گیا، اور اس کے آنے کا مقصد باسل تھا۔ وہ باسل کو برباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے برہان سے دشمنی بھلائے کانٹریکٹ کر رہا تھا۔ کیونکہ محسن قاسم کو معلوم ہوا تھا باسل کا پروجیکٹ برہان کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ برہان کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ برہان نے انہیں کوئی جواب کلیئر نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی بات سے نہ مثبت تاثر لے سکتا تھا اور نہ منفی۔ کچھ مزید باتوں کے بعد محسن قاسم اچھے فیصلے کی امید لے کر وہاں سے باہر نکل گیا، لیکن جو ہی دروازے سے باہر نکلا تو پل بھر کے لیے قدم ٹھہر گئے۔ دروازے کی دوسری جانب شاید اندر جانے کے انتظار میں کھڑے، اپنا دوپٹہ مروڑتی نارنجی فراک میں کھڑی انارا، جس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ یک ٹک انارا کو دیکھے گیا اور مبہوت سا رہ گیا۔ نارنجی رنگ کی فراک میں وہ کسی باغ کا وہ گلاب رکھ رہی تھی جس کی زینت کی وجہ سے تمام باغ خوشبو سے مہک جاتا ہے، جبکہ انارا ایک انجان مرد کو اپنی جانب دیکھتے پا کر شدید خوف زدہ ہوتی فوراً پیچھے ہوتی دیوار کی آڑ میں ہو گئی۔ پوری دوپہر اس نے خود کو برہان دل شیر سے بات کرنے پر تیار کیا تھا، اور سارا کانفیڈنس اس انجان شخص کو دیکھ کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس نازک ابصرہ کی اس ادا پر محسن قاسم کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ انٹرسٹنگ، تم سے تعلقات مزید گہرے کرنے پڑیں گے برہان دل شیر، وہ دل میں خود سے مخاطب ہوتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ انارا جو یہ سمجھنے لگی تھی کہ اب وہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتی ہے کیونکہ برہان سے اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، تو وہ سمجھنے لگی تھی وہ
ٹھیک ہو گئی ہے، پر اب کسی مرد کو دیکھ کر اس کا وجود پل میں خوف سے لرز گیا تھا، لیکن لمحوں بعد گھر میں برہان کی موجودگی کا سوچ اس کا جسم اور ذہن نارمل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کا محافظ تھا، اس کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، وہ یہ سوچتی مطمئن ہوتی، گہری سانس لے کر واپس قدم اس جانب بڑھاتی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ برہان جو ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا تھا، انارا کو دیکھتے ٹھٹک کر رکا۔ وہ حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، پر برہان کو وہ ہر بار پہلے سے زیادہ پاکیزہ لگتی تھی، جو انمول تھی۔ انارا نے ایک نظر برہان کو دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ وائٹ فارمل شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کے ہلکے ہلکے بکھرے بال، سانولا رنگ، وہ واقعی ایک بہت خوبصورت خوبرو مرد تھا۔ کوئی کام ہے؟ انارا سے نظریں ہٹا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی ہلتی جلتی پلکوں کا رقص جان لیوا تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر کھڑی بنا اس کی جانب دیکھے اپنے ہاتھ آپس میں مروڑ رہی تھی۔ انارا کیا بات ہے؟ جلدی کہو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اب کی برہان نے سختی سے کہا تو انارا کو لگا اب وہ بول دینا چاہیے، ورنہ اگر وہ چلا گیا اور رات کو واپس نہ آیا تو وہ کل فرح کے ساتھ بازار نہیں جا سکے گی۔ تنخواہ، وہ ہلکی آواز میں منمنائی کہ برہان شاکڈ کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ واٹ سے اٹ اگین، برہان نے اپنی حیرت اور مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا۔ اتنا تو گھائل کر چکی تھی یہ لڑکی، اور کتنا کرنا چاہتی تھی؟ مجھے یہاں آئے مہینہ ہو گیا ہے، سب کو تنخواہ مل گئی لیکن مجھے نہیں ملی۔ صرف ایک لمحے کے لیے برہان کو دیکھتی وہ واپس نظریں جھکا گئی، جس پر برہان خاموشی سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس بار انارا نظریں اٹھائے اسے ہی دیکھے گئی۔ کتنی تنخواہ چاہیے؟ برہان نے سنجیدگی سے پوچھا اور صوفے کی پشت سے کمر ٹکا گیا۔ 10,000، انارا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ فرح سے وہ اس کی تنخواہ پوچھنا تو بھول ہی گئی تھی، لیکن اسے یاد تھا بانو بائی اپنی ملازمہ کو 5,000 دیتی تھی، تو یقیناً برہان امیر تھا، زیادہ ہی دیتا ہوگا۔ یہ سوچتے اس نے رقم دگنی بتائی۔ 10,000، برہان نے ایک آئی برو اچکاتے پوچھا تو انارا گڑبڑا گئی کہ شاید اس نے لالچ میں زیادہ بول دی، جبکہ برہان دلشیر کی کیفیت غیر یقینی تھی۔ وہ بلینئر شخص اس کے قدموں میں دنیا جہاں کی دولت رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے سمندر میں سے کوزے کے مترادف مانگ رہی تھی، تو برہان کا افسوس کرنا بنتا تھا۔ 5,000، اس سے کم نہیں۔ انارا نے فوراً رقم صحیح کی تو برہان اسے مزید گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اس سے نوکری کی 5,000 تنخواہ مانگ رہی تھی۔ یقیناً اس نے 5,000 بہت زیادہ اخذ کیے تھے۔ اس کے تن پر جو فراک تھا جسے وہ پہنے کھڑی تھی، اس کی مالیت بھی 25,000 سے زائد تھی۔ برہان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی، یعنی وہ کتنی بھولی اور دنیا سے بے خبر لڑکی تھی۔ برہان نے گلا کھنگارتے تم زیادہ مانگو، پر اتنے زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ تم تو کام بھی پرفیکٹ نہیں کرتی۔ ایسے تو میرا بینک اکاؤنٹ تمہیں تنخواہ دیتے دیتے خالی ہو جائے گا۔ برہان نے جان بوجھ کر شوشہ چھوڑا۔ سنجیدگی سے پوچھنے پر انارا شرمندہ سی ہونے لگی، پر بانو بائی کے پاس جو ملازمہ آتی تھی وہ بھی 5,000 ماہانہ لیتی تھی، جبکہ یہ شخص تو اتنا امیر تھا۔ بخیل، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جس پر برہان نے آئی برو بھینچتے اسے دیکھا۔ ریپیٹ کرو، کیا بولا ہے تم نے؟ ذرا سختی سے پوچھا تو انارا فوراً سیدھی ہوئی۔ بخیل تھوڑی ہیں آپ سبھی تو مجھے کپڑے بھی لا کر دیے ہیں۔ بخیل تھوڑی ہیں آپ، جبھی تو مجھے کپڑے بھی لا کر دیے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 4,800 کر لیں، کیونکہ فرح بتا رہی تھی کہ ایک اچھا سوٹ 2,000 تک کا آتا ہے، تو کم از کم ایک تنخواہ میں 2 سوٹ۔ انارا کہتے کہتے باقی الفاظ منہ میں دبا گئی، جبکہ برہان اب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا۔ باقی آپ کی مرضی، وہ منمناتے وہاں سے جانے لگی تو برہان کی آواز پر جانے لگی۔ آواز پر رکی، آنا ادھر پر رکی۔ تم مجھ سے ملازمت کی تنخواہ مانگ رہی ہو تو ملازمت کا پہلا اصول مالک کے آداب ہوتے ہیں، نہ تم ناک کر کے
اندر آتی ہو اور نہ ہی تم نے جانے سے پہلے اجازت طلب کی۔ برہان کے جتانے پر انارا اپنے ہاتھ الجھن میں آپس سے مسلنے لگی، جبکہ برہان اب پرسوچ سا پاؤں پر پاؤں چڑھائے محظوظ کن طریقے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا لٹل ریبٹ آج کل چلاک لومڑی بننے کی کوشش میں تھا، پر بھول گیا تھا کہ چلاک بننے سے ذات نہیں بدلتی۔ پر یہ بھول گیا تھا کہ چال بدلنے سے ذات نہیں بدلتی۔ وہ جتنی بھی چالاکی کرتی پر بن نہیں سکتی تھی، بلکہ ہر چالاکی کے وقت وہ برہان کو اور معصوم لگتی تھی۔ ہاں تو اب مدعے پر آتے ہیں۔ تم نے تنخواہ کی ڈیمانڈ 5,000 کی ہے، تو اگر میں چاہوں تو رہائش کے 500 روپے، کھانے کے 500 روپے سب کاٹ سکتا ہوں، پر میں ایسا کم از کم ایک تنخواہ میں 200 پر میں ایسا نہیں کر رہا۔ لیکن میری بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب میں تم سے جو کام بولوں گا تم کرو گی۔ برہان کی بات سنتے انارا کی آنکھیں چمکی تھیں، جیسے برہان نے بخوبی دیکھا تھا۔ اچھا، ایک اور بات، تمہیں اس ڈریس کی قیمت معلوم ہے جو تم نے پہنا ہے؟ برہان نے کچھ سوچتے پوچھا تو انارا اپنی نارنجی رنگ کی کلی دار فراک کو دیکھنے لگی، جس کی بارڈر پر نفیس سا کام تھا۔ آستین پر ہلکی ہلکی ہم رنگ باریک نگینے تھے۔ بلا شبہ سادہ مگر خوبصورت فراک تھا۔ تھوڑا فینسی ہے، شاید 3,000 کا ہے، اس نے اپنی سوچ کے اعتبار سے بتایا، کیونکہ بانو بائی اتنے بڑے بڑے چمکدار دھمک والے کپڑے 5,000 میں منگواتی تھی، تو یہ تو پھر بہت سادہ تھا۔ کچھ زیادہ ہی بول دیے تم نے۔ دانت پیستے برہان نے اس پاگل لڑکی سے نظر ہٹائی، جو فی الحال اس کے دل کو شدت سے دھڑکا رہی تھی۔ میں جاؤں؟ انارا نے آہستگی سے پوچھا۔ یہ تنخواہ کا شوشہ بھی تمہارے سامنے فرح نے چھوڑا تھا؟ برہان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ وہ جانتا تھا ساری الٹی پٹیاں وہ انارا کو پڑھاتی ہے۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں اسے فارغ کر دیتا، اگر اسے انارا کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو۔ نہیں، یہ میں نے خود سوچا تھا، کیونکہ مہینہ پورا ہو گیا نا، انارا نے سمجھداری سے جواب دیا۔ اب کیا بتاتی کہ یہ خیال بھی فرح نے اس کے ذہن میں ڈالا۔ جب وہ فرح کا بازار جانے کا سن کر ساتھ چلنے کا کہنے لگی تو فرح نے ہی اس سے کہا، وہاں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم برہان سر سے اپنی تنخواہ مانگ لو۔ یہ لو۔ برہان نے آگے جھکتے ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھایا اور اندر سے ایک 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے بڑھایا تو انارا پہلے بے یقینی سے نوٹ کو دیکھنے لگی، پھر فوراً نوٹ پکڑ لیا۔ اور اب مجھے یہ بتاؤ، تم کس کی اجازت سے بازار جانے کا پروگرام بنا رہی ہو؟ مجھ سے پوچھا تم نے؟ برہان نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ آخر وہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح ہر طرح صرف اور صرف برہان دلشیر پر انحصار کرے؟ میں فرح کے ساتھ بازار جانا چاہتی ہوں، کل تو چلی جاؤں۔ اب کی بار اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے اپنے باس سے جانے کی اجازت طلب کی تھی کہ پہلی تنخواہ جو مٹھی میں بند تھی۔ اس کی بات پر برہان دلشیر نے اپنے جبڑے بھینچے، مگر ناچار اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں جاؤں؟ ایک بار پھر پوچھا تو اب کی بار برہان اسبات میں سر ہلا گیا اور مسکراتے ہوئے انارا کو جاتے دیکھنے لگا۔ میری معصوم پنک ریبٹ۔ برہان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ پنک ریبٹ سے اب میری کا اضافہ ہو کر میری پنک ریبٹ ہو چکا ہے۔ جاری ہے۔ میں نے کل یا پرسوں ایک ناول بتایا تھا دیا زہرا کا، جس میں میں نے کہا تھا کہ وہ لڑکا مر گیا اور وہ سارے ڈائلاگز۔ اگر کسی نے وہ ناول کا نیم کسی کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریے، میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ ابھی مجھے خود نہیں پتہ۔ میں نے کہا اگر کسی کے دل میں ہوا تو پوچھ لیجیے گا، پھر میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور مجھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میرے دل میں ناول آ رہے ہیں کہ میں سٹارٹ کروں لمسے ایک سیریز کے بعد۔ میں خود کنفیوز ہوئی ہوں۔ ایک ہے ناول جانے بہرام، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ناول لیڈی کلر، اور اس کے ساتھ ہے یہ عشق پریام۔ تو انشاءاللہ لمسے ایک سیر کے ساتھ ہی میں نے ختم کر دینا۔ اس کی میں نے ایک دفعہ ساری ریکارڈنگ کر کے نا یہ اپلوڈ کر دینا، کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا نا اس کے ایپیسوڈ بن رہے ہیں،
تو پھر وہ سنگل سنگل کر کے کروں گی نا تو بہت چھوٹی 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 ویڈیوز بنیں گی. تو میں کہہ رہی ہوں ایک دفعہ سارا ناول کمپلیٹ کر کے تو اپلوڈ کر دوں گی. تو اس لیے میں اس کے علاوہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس کے علاوہ میں نے ٹاکسک بیسٹ شروع کیا ہوا ہے. اب انشاءاللہ اتوار کی اتوار نا اس کا میں 1 گھنٹے کا پورا ایپیسوڈ دیا کروں گی. اور پھر اتوار کو لمسی اکسیر کا ایپیسوڈ صرف چھوٹا سا آیا کرے گا، لائک 30 منٹ کا. ٹھیک ہے، تو اوکے بائے.